خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کے مطالعے کے ضمن میں گزشتہ دو نشستوں میں اولاً ہم نے 4 تمہیدی امور پر غور کیا تھا، ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب سلسلے وار زیر درس ہے، اس میں جو مضامین کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن حکیم میں مصحف میں سورہ حجرات کس مقام پر واقع ہوئی ہے، اس کا محل کیا ہے، خاص طور پر جو اس سے پہلی سورت ہے سورۃ الفتح، اس کے ساتھ اس کا کیا ربط اور تعلق ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کا جو خاص تاریخی پس منظر ہے، جس کو مجموعی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں شان نزول، اگرچہ شان نزول کا لفظ عام طور پر علیحدہ علیحدہ آیات کے ضمن میں آتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے سورتوں کا، کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورتوں کا مجموعی شان نزول ہے۔ اس کے حوالے سے جو تعویل خاص ہوگی کہ اس دور میں اور اس کے ظروف و احوال جو ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں اس سورت کے مضامین کی اہمیت کیا ہے، یہ تیسری بات تھی۔ اور چوتھی یہ کہ جو تعویل عام ہے، یعنی تعویل عام جس کو کہا جاتا ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، قرآن حکیم کی تفسیر و تعویل میں اصل اعتبار جو ہے وہ الفاظ کی عمومیت کا ہوتا ہے، وہ جو اسباب نزول ہیں، جو روایات ہیں شان نزول کی، اس کے اعتبار سے نہیں،
اور خاص طور پر جو بھی تاریخی پس منظر ہے، اگرچہ اس کے حوالے سے یقیناً کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہے، کسی بھی صورت یا آیت پر غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ یہ قرآن حکیم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، صرف ایک خاص وقت معین کے لیے یہ نازل نہیں ہوا ہے، اس اعتبار سے الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اس حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ذہن میں تازہ کر لیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے 3 حصے ہیں۔ بحیثیت مجموعی مضمون ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، اور اجتماعی زندگی کے مختلف لیولز ہیں جن میں آج کی ہماری جو بھی مختلف جو سطحیں ہیں جن پر کہ ہم انسانی اجتماعیت کے لیے معین کرتے ہیں، ان میں ریاست کا تصور سب سے بلند ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ تو مسلمانوں کی حیات ملی، حیات اجتماعی یا ریاست کی سطح پر جو مسائل ہیں ان کے ضمن میں یہ سورہ مبارکہ نہایت جامع ہے، لیکن اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں 2 بنیادی اصول معین کیے گئے ہیں، 2 بنیادیں کون سی ہیں جس پر یہ حیات ملی یا مسلمانوں کی اجتماعی زندگی قائم ہے، یہ پوری عمارت 2 ستونوں پر کھڑی ہے، وہ 2 ستون کون سے ہیں۔ دوسرے حصے میں 8 احکام دیے گئے ہیں، جن میں سے 2 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً بڑے ہیں، اس لیے کہ ان پر ایک پوری آیت ہے کہ جو وارد ہوئی ہے، اور 6 احکام اس اعتبار سے نسبتاً چھوٹے ہیں کہ وہ 3 حکم ہیں کہ جو ایک آیت میں جمع کر دیے گئے۔ ان 8 احکام کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کی اس ملی زندگی میں استحکام برقرار رکھنا، رکھنے نہ ہو، کہیں ان میں انتشار پیدا نہ ہو، اختلال نہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کی یہ اجتماعیت اگر مضبوط ہوگی تبھی وہ عظیم مقصد جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے اس کے پورا ہونے کا امکان ہے۔ اگر خود اس میں ضعف پیدا ہو جائے، اختلال پیدا ہو جائے، مسلمان انتشار کا شکار ہو، تو وہ جو عظیم مقصد ہے جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے اصل ضعف اس کو پہنچتا ہے۔ تیسرے حصے میں پھر کچھ بڑے اصولی مباحث ہیں جن کے بارے میں پھر جب ہم وہاں پہنچیں گے تبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ اگرچہ ویسے تو تقسیم کیا جائے تو تینوں حصوں میں 6 آیات آنی چاہیے، لیکن پہلے حصے میں 7 آیات ہیں، دوسرے حصے میں 5 آیات ہیں، البتہ تیسرا حصہ جو ہے وہ واقعتاً ایگزیکٹ 6 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے دونوں حصوں کے مابین ایک اور فرق بھی ہے، ان میں سے ایک آیت ایسی ہے کہ جو درمیان میں آ گئی ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ برزخی آیت ہے، اس کا تعلق دوسرے حصے سے بھی ہے اور پہلے حصے سے بھی ہے، لیکن کچھ ربط مضمون کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں دوسرے حصے کی آیت جو ہے پہلے حصے کی آیات کے مابین آ گئی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسرے یہ کہ ہم گزشتہ نشست میں ابتدائی 5 آیات کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ ان 5 آیات میں وہ جو دونوں بنیادیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کا بیان ایک اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک ستون، ایک بنیاد مسلمانوں کی حیات اجتماعی، حیات ملی، ریاست اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین ان کے جو بھی اجتماعی معاملات ہیں ان کے ضمن میں جو ہدایات ہیں وہ 2 ستون، ان میں سے ایک ستون جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا، یہ الفاظ میں چاہتا ہوں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ ایک کا تعلق ہے قانون اور دستور کے ساتھ، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہوگی عقل اور منطق کے اعتبار سے، اس لیے کہ قانون قانون ہے، قانون میں تو ہندی کی چندی جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ قانون کا اطلاق جب ہوتا ہے انسانی معاملات پہ تو ذرا سے فرق کے ساتھ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، لہذا قانونی اور دستوری معاملات ان میں جو اصل مخاطب ہے وہ انسان کی عقل اور اس کی منطق کی صلاحیت ہے، استدلال، استنباط، استخراج۔ البتہ دوسری بنیاد جو ہے وہ تہذیبی اور ثقافتی ہے، اور اس میں خطاب جو ہے وہ جذبات اور احساسات کے ساتھ ہے۔ ان میں سے پہلی جو آیت ہے وہ اصل میں پہلی بنیادی جو بات ہے، پہلا ستون ہے، اس پر ایک آیت کفایت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی اہم بات جو ہے وہ تو صرف ایک آیت میں کہی گئی، جبکہ اس حصے میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر 7 آیات ہیں تو بقیہ 6 آیات کا تعلق جو ہے وہ دوسری بنیاد سے ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اس پہلی بات کا تعلق ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید کے ہر صفحے پر موجود ہے۔
یہ تو توحید کا وہ منطقی تقاضا ہے، ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس کو تو اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، مکی صورتوں میں تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی دعوت کا تذکرہ آتا ہے تو بار بار یہی الفاظ آتے ہیں کہ ہر نبی یہی دعوت لے کر کھڑا ہوا، ہر رسول نے یہی مطالبہ کیا، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو جہاں تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تعلق ہے، یہ تو گویا کہ اصول دین جن کو ہم کہتے ہیں اس پر سارا دار و مدار ہے، اس لیے یہاں پر تو ایک آیت کفایت کرتی ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی دستور، کسی اسلامی ریاست کے دستور اساسی میں اس پہلی آیت کا جو حق ہے وہ اگر پورا کر دیا جائے، اس کا تقاضا پورا کر دیا جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں کے دساتیر میں ایک دفعہ موجود رہی ہے کہ no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، بس یہ بات کفایت کرتی ہے۔ یہ ایک دفعہ بھی موجود ہے دستور میں، بشرطے کہ دستور میں پھر کوئی اور دفعہ ایسی نہ ہو کہ جو اس کی نفی کر دے، جیسے کہ آج کل ہمارا دستور جو ہے وہ چوچو کا مربع بنا ہوا ہے۔ قرارداد مقاصد بھی دفعہ 2 الف میں دستور کے اندر داخل کر دی گئی ہے، اس کا باقاعدہ ایک جزو لا ينفک بن چکی ہے قرارداد مقاصد، جس میں اللہ کی حاکمیت کا کھلا اعتراف ہے۔ لیکن یہ کہ اس دستور میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ بعض فیصلے مختلف ہائی کورٹس کی طرف سے ہوئے ہیں اور اس سطح پر انہوں نے اس 2A کے تحت فیصلہ کر دیا ہے کہ جب اس دفعہ نے طے کر دیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے قانون کے سوا کوئی شے اگر دستور میں ہے تو اس کی آپ سے آپ نفی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ سپریم کورٹ کے لیول پر جا کر ان دوسری دفعات کے حوالے سے ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت تو اس میں تضاد موجود ہے۔ تو اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ ایسی ہو کہ پھر دستور میں کوئی دوسری دفعہ ایسی شامل نہ ہو کہ جو اس کی نفی کر دے تو یہ ایک دفعہ کفایت کرتی ہے۔ یہ دفعہ جو ہے، یہ ایک شق جو ہے وہ کسی بھی ریاست کو اسلامی قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پر جو عمل ہوگا اس کے ضمن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 انتہائی اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اس کے ضمن میں ایک بات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہاں وہ سورہ نساء کی وہ آیات یہاں لگا دو ذرا۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اسلامی ریاست کے ضمن میں قرآن نے بھی اور سنت نے بھی یہ بات واضح طور پر معین نہیں کی ہے کہ اولو الامر کا نصب کیسے ہوگا، کس بنیاد پر اولو الامر وجود میں آئیں گے۔ انتخاب ہوگا تو اس کے اصول کیا ہوں گے، ووٹ دینے کا حقدار کون ہوگا، کس طریقے سے انتخاب کنڈکٹ کیا جائے گا، ایڈلٹ فرنچائز ہوگا، کیا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس ضمن میں کوئی بھی معین شکل جو ہے شریعت نے طے نہیں کی ہے، نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ سنت رسول میں ہے۔ ایک اصول ضرور ہمیں ملتا ہے، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس میں باہم مشورے سے طے ہوں گے۔ لیکن جس مقام پر سورہ نساء میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، آیت نمبر 59 اوپر لے کے جاؤ، اس سے پہلے جو آیت نمبر 58 ہے، اس میں ایک اخلاقی ہدایت موجود ہے کہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ معلوم ہوا کہ امرہم شورا بینہم یہ بھی ایک اصول ہوا، اور یہ کہ یہ مناصب، یہ ذمہ داریاں، یہ منصب جو ہیں ان کے بارے میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ کون ان کا اہل ہے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے لوگوں کے پاس، لہذا اس کا فیصلہ کرتے ہوئے کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کی جانی چاہیے۔ تو یہ اصول تو دیے گئے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی طریقہ معین نہیں ہے شریعت میں کہ یہ اولو الامر کیسے ان کا نصب ہوگا، کیسے ان کا عزل ہوگا، آیا کسی خلیفہ کو پھر معزول بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، آیا اس کا ایک مرتبہ نصب ہو جانا لائف لانگ ہے، پوری زندگی کے لیے ہے، پوری ان کی حیات دنیاوی تک وہ سلسلہ جاری رہے گا، یا یہ کہ اس کا کسی خاص معین وقت تک کے لیے یہ معاملہ طے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو چھوڑ دی گئیں کہ جیسے جیسے تمدن کا ارتقاء ہو، جیسے جیسے سوشل ایولیوشن کا پروسیس آگے بڑھے، ان دو بنیادی ہدایات کے مطابق بہتر سے بہتر صورت جو ہے اس کو اختیار کرنے کی گنجائش موجود رہے۔ اگر اس وقت کسی ایک طریقے کو معین کر دیا جاتا تو گویا کہ وہ مثال وہی ہو جاتی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ
چینیوں میں سنا ہے یہ کہ یہ رواج تھا کہ چونکہ ان کے ہاں نسوانی حسن کا یہ بھی ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا کہ پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے عورت کے، لہذا بچپن میں ہی لوہے کا جوتا پہنا دیتے تھے تاکہ پاؤں بڑھے ہی نہ۔ اگر یہ بات کہیں اس وقت طے کر دی جاتی 1400 برس قبل کہ حکومتیں کیسے بنیں گی، اولو الامر کا نصب و عزل کیسے ہوگا، خلیفہ کیسے چنا جائے گا، کیسے منتخب کیا جائے گا، وہ پوری زندگی کے لیے ہوگا یا کسی معین عرصے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اگر اس وقت طے کر دی جاتی تو ایک تو یہ کہ اس وقت کے جو حالات تھے ظاہر بات ہے کہ اس کی مناسبت ہی سے کوئی بات طے کی جاتی، اس سے آگے بڑھ کر بڑی چھلانگ لگا دینا جس کے لیے کہ ابھی جو اس کے تقاضے ہیں اس ماحول میں پورے نہ ہو سکتے ہوں، یہ بھی خلاف حکمت ہوتا، اور اگر اس کو معین کر دیا جاتا اس وقت کے ظروف و احوال کی مناسبت سے تو گویا کہ اب اس سوشل ایولیوشن کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کو اس میں انکارپوریٹ کرنے کا امکان ختم ہو جاتا۔ بہرحال اس حد تک میں نے دوبارہ گفتگو کی ہے اس حصے سے متعلق کہ جو دستور اور قانونی بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، مسلمانوں کی حیات ملی کی، اس پر تو ایک آیت کفایت کرتی ہے۔ البتہ جہاں تک دوسری بات ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ آیات کا تو ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اور یہ مضمون پھر آج بھی دوبارہ دہرا کر آئے گا 2 آیات میں جو 7ویں اور 8ویں آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، لیکن یہ کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہے کیا، یہ بات تو واضح کی جا چکی ہے کہ یہ حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، یہ در حقیقت ہماری ثقافت اور تہذیب کو ایک خاص بنیاد فراہم کرتی ہے۔ لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جو ریشنلسٹ قسم کے ذہن ہیں ان کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید گفتگو ہو جائے کہ اصل میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو انسانی تمدن کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، انسان میں صرف عقل نہیں ہے جذبات بھی ہیں، اور کوئی بھی نظام اجتماعی محض عقلی بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے لیے جذباتی بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی ہیرو ورشپ، یہ لفظ جو ہے ہمارے نزدیک پسندیدہ لفظ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی بات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جائے کہ جو ایک دفعہ جو ہے چونکا دے انسان کو۔ یہ ہیرو ورشپ جو ہے یہ انسانی اجتماعیات کی ایک ضرورت کے طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی عظمت کا جو سکہ ہے وہ قائم ہو، رائج ہو، جس کا کہ بڑا نقش ہو لوگوں کے احساسات میں، ان کے قلوب میں، ان کے جذبات میں، وہاں آ کر زبان بند ہو جاتی ہو، اس سے آگے جو ہے لوگ بات نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت، پھر اس سے ایک جذباتی لگاؤ، ایک ہے عقلی لگاؤ، ایک ہے منطقی لگاؤ، ایک ہے ان کی بات جو بھی وہ حکم دے دیں گے ہم مان لیں گے، ایک ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کے حرکات و سکنات کی نقالی کرنا، یہ ہے کہ جو محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی، کسی بھی شخصیت کے ساتھ یہ تعلق اگر ہوگا جذبات کے اور احساسات کا، تو معاشرہ جو ہے وہ مربوط رہے گا، مستحکم رہے گا۔ یوں سمجھیے کہ اگر ہم دائرے کی مثال لیں تو جیسے کہ میں نے پہلے واضح کیا تھا کہ اس دائرے کا جو سرکمفرنس ہے وہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اس سے آگے تو آپ تجاوز نہیں کر سکتے، لیکن دائرے کا ایک مرکز بھی ہے، وہ مرکز کوئی مرکزی شخصیت فراہم کرتی ہے۔ کوئی انسان، وہ جو اقبال کا ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ شعر ہے، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں لائے ہیں، لیکن پہلا مصرع ذہن میں رکھیے کہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، چاہے اس کو اس کی کمزوریوں میں شمار کر لیا جائے، جیسے قرآن مجید نے انسان کی اور بھی بہت سی طبعی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی اس کی سرشت میں شامل ہے۔ انسان کے اندر عجلت پسندی جو ہے یہ تو گویا کہ اس کی سرشت میں موجود ہے، پیدا ہی کیا گیا ہے عجلت پسندی کے ساتھ۔ یا خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق ہوئی ہے ضعیفی کے ساتھ، ضعف ہے اس کے اندر، مختلف پہلو ہیں، مختلف مواقع پر میں نے ان آیات کا حوالہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ کوئی ایک مرکز ملت جس کو آپ کہیں، کوئی مرکزی شخصیت، اس کے ساتھ جذباتی وابستگی اگر ہوگی تو گویا کہ وہ مرکز کی حیثیت ہے اس دائرے کی، اور اس کی محبت شیرازہ بندی کرے گی اس اجتماعیت کی، ان کو اس اجتماعیت کو مستحکم رکھے گی۔ یہ شخصیت ہے در حقیقت کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے۔
میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ انسانی اجتماعیت کی ایک ضرورت ہے تو دوسروں کو تو باقاعدہ شخصیتیں گھڑنی پڑتی ہیں، ہیرو بنانے پڑتے ہیں، ہیرو تراشنے پڑتے ہیں۔ می تراشت فکر ما ہر دم خداوندے دیگر، کوئی نہ کوئی ہیرو ہونا چاہیے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، مثلا گاندھی کی عظمت، گاندھی کی محبت، یہ 50-50 فٹ اونچے جو ہے مجسمے بنائے جا رہے ہیں، ہر چوک میں مجسمہ لگاؤ، کیوں؟ کس لیے؟ سوچئے، آخر دور ہے یہ 20ویں صدی کا دور ہے، ریشنلزم کا دور ہے، اس دور میں آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے انسان کی جس کے لیے کہ یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں؟ خرچ ہوتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہندوستان میں چلے جائیے، چوکوں میں گاندھی کے مجسمے لگے ہوں گے، نہرو کے لگے ہوں گے۔ پھر یہ کہ مادی اعتبار سے جدلی مادیت کا فلسفہ، اور مادیت جو ہے اپنے فلسفے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچی ہے، وہ روس کا جو نظام تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے لینن کی شخصیت، اسٹالن کی شخصیت، ان کی عظمت کا جو ہے ایک نقش قائم کرنا، اور بچپن ہی سے بچوں کے اذہان پر، ان کے شعور پر، ان کے تحت الشعور کے اندر جو ہے ثبت کر دینا کہ ان کی عظمت کا ایک نقش قائم ہو جائے، ان کے ذہن کی بالکل زیریں سطح کے اوپر قائم ہو جائے۔ چین میں ماؤ زے تونگ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، بغیر کسی ضرورت کے یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسروں کو تو اس کے لیے بت تراشنے پڑے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لفظ کا اطلاق حضور پر نہ کیجیے گا۔ حضور کی شخصیت فی الواقع اتنی بلند ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی اس میں رفعت شان ہے کہ خود بخود ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ، ایک محبت، یہ احساسات و جذبات کے درجے پر آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے، یہ گویا کہ اس امت کی شیرازہ بندی میں بڑا فیصلہ کل رول پلے کرنے والی شے ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ ہرگز اپنے نزدیک جو ہے، چاہے بعض مزاج ہوتے ہیں اقلیت پسند، لیکن اس اقلیت پسندی کی وجہ سے اس اہمیت میں کہیں کمی آنے نہ دیجیے۔ اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ کہا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور ان سے باہم جس طرح آپس میں بلند آوازی سے کلام کر لیتے ہو، گفتگو کر لیتے ہو، ایسے ہی کہیں ان کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال، ساری نیکیاں جو ہیں اکارت ہو جائیں، حبط ہو جائیں، معدوم کے درجے میں ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے کوئی گناہ کبیرہ تو تم نے کیا ہی نہیں کہ تمہیں کوئی اس پر جو ہے احساس ندامت ہو اور تم اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ بظاہر تو اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، نیت میں بھی آپ کے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ حضور کی توہین کرنا ہی چاہتے ہیں، لیکن غیر ارادی طور پر بھی، غیر شعوری طور پر بھی اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی ایک پوری بنیاد کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ تمہارے اعمال اس لیے حبط ہو جائیں گے کہ تم مسلمانوں کی حیات ملی، ان کی حیات اجتماعی کی ایک پوری بنیاد، اس کے ایک مکمل ستون کو ڈھا رہے ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ انداز تمہیں بغیر کسی توہین کی نیت کے بھی اگر تم سے سرزد ہو گیا، تو یہ اصل میں معاملہ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں ہمارے ہاں غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں ذرا میں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے حضور کو اپنی زندگی میں تو مرکز ملت مانا، حضور اپنی حیات دنیاوی کے دوران مرکز ملت تھے، آپ کی اطاعت بھی فرض تھی، آپ کا حکم ماننا بھی لازم تھا، آپ کی محبت بھی لازم تھی، لیکن یہ کہ اب آئندہ جو ہے یہ مرکز ملت جو ہے وہ تو قائم ہوگا، ملت جو ہے اس کا ہر دور کے اندر جو بھی اس کا رہنما ہوگا، جو بھی قائد ہوگا، وہ مرکز ملت ہوگا، اور جب بھی کبھی اسلامی ریاست بالفعل قائم ہو جائے گی، اس ریاست کو گویا کہ قائم مقام ہونے کی حیثیت حاصل ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بحیثیت مرکز ملت۔ لہذا اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی وہ رد کر سکے گا وہ ادارہ جو ہے اسلامی ریاست۔ یہ چیز ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اس لیے کہ اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس پر غور کیا جائے کہ یہ مرکز ملت جو ہے یہ تو پھر بدلتا رہے گا، اور پھر یہ کہ ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے کئی مرکز ملت ہو۔ آج 55 یا 56 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک نظام ہے، اور یہ کہ مختلف قوموں میں مختلف قائدین ابھرے ہیں، اور ان قائدین کے ساتھ ان کی محبت بھی ایک فطری بات ہے۔ اگر نہ ہو قائد اعظم کے ساتھ اگر محبت نہ ہوتی مسلم لیگیوں کو اور مسلم لیگ کے ورکرز کو، تو یہ کیسے گاڑی آگے چلتی، یہ تحریک کیسے کامیاب ہوتی؟ اگر اسی طریقے سے سیوکارنو صاحب کے ساتھ محبت نہ ہوتی اس کے ہم وطنوں کو، تو آزادی کی جد و جہد جو ہے اس کے لیے کیسے قربانیاں دیتے؟ مصطفیٰ کمال پاشا کی محبت، اتا ترک
ترکوں کے والد کی حیثیت سے، جیسے ہم بابائے قوم کہتے ہیں قائد اعظم کو، ایسے ہی وہ عطا ترک ہیں، ترکوں کے باپ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پھر تو بیک وقت کئی کئی مرکز ملت رہیں گے، اور اگر وہ تعلق جو ہے وہ احساسات اور قلبی محبت کا وہ بھی اسی طریقے سے مختلف مرکزوں پر مربوط اور مرکوز ہوتا رہا تو امت کی وحدت تو ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ ثقافتی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی جو ہے پوری امت کی وہ برقرار نہیں رہے گی۔ پھر یہ کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی قائد ابھرے گا، کوئی عظیم شخصیت ابھرے گی۔ اب اگر ان کی شخصیت جگہ لے لیتی ہے اپنے اس مرکز محبت ہونے کے اعتبار سے بھی، حضور کی جگہ پر اگر وہ شخصیت آ جاتی ہے تو اس سے بھی پھر یہ کہ وہ تسلسل برقرار نہیں رہے گا امت کے اندر۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے، اعجاز اصل میں اس اعتبار سے کہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ جس قدر محبت اور عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے قلوب میں، ان کی نفسیات میں، ان کے احساسات میں، چاہے ایک انسان بے عمل ہے لیکن یہ کہ محبت، قلبی محبت، احساسات کا معاملہ، وہ کسی بھی جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کی جان لینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا، جیسے کہ ہوا ہے، غازی علم الدین شہید نے کیا ہے، چاہے وہ خود کوئی پریکٹسنگ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو احساس ہے یہ برقرار رہا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے، بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تعلق ہو، ہمارے دلی محبت کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہو جائے، جس کو جتنا بعد حاصل ہو قلبی محبت جو ہے اس سے اسی درجے میں کم ہو جائے۔ گویا کہ ہمارا پیمانہ یہ ہو جائے قلبی محبت کا کہ جو جتنا قریب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے دلوں سے بھی اتنا ہی قریب ہو، جو جتنا دور ہو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں سے بھی اتنا ہی دور ہو۔ وقتی طور پر ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق تو ظاہر بات ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی روابط ہوتے ہیں، کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی لین دین ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی وقت کسی مسلمان قوم کی کسی بہبود کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ جس کو وہ تعلق خاطر جو ہے عملی اعتبار سے یا جذبات و احساسات کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک معیار برقرار رہنا چاہیے، اور معیار یہی رہنا چاہیے کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک زمانے میں جب میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، یہ نئے نئے جو آج کل بھی ہمارے ہاں مسائل اٹھ رہے ہیں، پردے کے مسائل ہیں اور مختلف معاملات ہیں، تہذیب مغرب کا تصادم ہے اسلامی اقدار کے ساتھ، جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہمارے ہاں۔ اس زمن میں ایک صاحب کا خط شائع ہوا تھا پاکستان ٹائمز میں، اور انہوں نے بڑے گستاخانہ انداز میں الفاظ کہے تھے کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ جناح پردہ نہیں کرتی، اور آج کی مسلمان عورت کے لیے نمونہ فاطمہ جناح ہے، فاطمہ زہرا نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہی گئی ہیں، اخبارات میں اس وقت بھی یہ خطوط چھپتے تھے۔ اب تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اس سے آگے نکل گیا، لیکن یہ کہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو اس معیار کو برقرار رہنا چاہیے کہ محبت کا مرکز، وہ مرکز ملت دائم اور قائم ہے، وہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اس اعتبار سے ایک بڑی ہی منفرد شخصیت ہے۔ انہوں نے بارہا کہا میں ہندو ہوں، برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است، میں تو برہمن زادہ ہوں، لیکن یہ کہ روم و تبریز کے جو بھی علوم ہیں اور ان کے جو بھی نظریات ہیں ان سب کو جاننے والا پہچاننے والا ہوں، اور یہ بھی ہے کافر ہندی ہوں میں، ایک میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام، دل میں درود و سلام، یا صلاۃ و درود، یہ مختلف مجھے ذہن میں پورا یاد نہیں ہے کہ میں کافر ہندی ہوں، لیکن میری کیفیت دیکھو کہ میری محبت کا مرکز جو ہے محمد عربی ہے، حالانکہ نسلی طور پر تو کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود یہ کہ ایمان کا تقاضا، اسلام کی مصلحتوں کا تقاضا، اس امت کی مربوط ہونے کا تقاضا، اس ملت کے استحکام کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور آپ کے ساتھ یہ جذباتی تعلق جو ہے، یہ قلبی رشتہ جو ہے، یہ گویا کہ ہمارے تہذیب، ہماری ثقافت کو ایک خاص رنگ میں ڈھال دینے والی شے ہے، اور اس میں تسلسل رہتا ہے، کنٹینیوٹی جو ہے، کلچرل کنٹینیوٹی، ورنہ ہر دور میں ایک نئی کوئی قیادت ہوتی، نیا مرکز ملت ہوتا، اسی رنگ میں لوگ رگے گئے ہوتے، تو یہ تسلسل کہاں رہتا ہمارے ہاں ثقافت کا۔
اور یہ ہر دور میں جیسا کہ آج کا ہے مختلف جگہوں میں، اس لیے کہ ایک نظام ہمارا سیاسی تو صرف 30 برس تک رہا، یا یہ کہ اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو ہے 90 برس اور تھوڑا سا وقفہ درمیان میں رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حکومت علیحدہ رہی ہے، لیکن باقی جو ہے تقریباً 90 برس جو بنو امیہ کے وہ بھی وحدت رہی ہے ملت کی، ایک ہی نظام حکومت تھا۔ اس کے بعد سے تو پھر آج تک وہ وحدت ملی تو وجود میں نہیں آئی، بلکہ علامہ اقبال جو کہ وحدت ملی کے سب سے بڑے حدی خواں ہیں، سب سے بڑے علمبردار ہیں، سب سے بڑے پرچارک ہیں، اپنے خطبات میں انہیں ماننا پڑا ہے کہ اس وقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک ملت موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف مسلمان اقوام ہیں اس وقت دنیا میں، مسلمان ممالک ہیں، مسلمان اقوام ہیں۔ یہ ممالک کی حد بندیاں تو پھر اب ہو رہی ہیں جو مختلف شکلیں بن گئی ہیں، لیکن یہ کہ اقوام ہیں، ممالک ہیں، وہ واحد ملت جو ہے، ملت واحدہ وہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ تو بڑی عملی بات کہی ہے خطبات میں علامہ اقبال نے کہ سرے دست تو اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی وجود میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ مسلمان اقوام کا کوئی کامن ویلتھ، کوئی ایک ادارہ تو ہو جس میں یہ مل بیٹھے، ان میں کوئی باہمی مشورے کا نظام قائم ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی سرے دست اگر ہو جائے۔ علامہ اقبال کو فوت ہوئے آپ کو معلوم ہے 38 سے اب یہ کتنے 54 برس تو ہو چکے، لیکن یہ کہ تاحال تو ابھی اس کی طرف بھی کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ بہرحال اس درجے میں جو ہمارا جو مختلف جو مباحث اس وقت تک آ چکے ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے، کنکلوڈ کیجئے۔ مسلمانوں کی حیات ملی، حیات اجتماعی، اس کے دو ستون ہیں، دو بنیادیں ہیں۔ ایک ستون قانونی اور دستوری، یہ عقل اور منطق اس کے مخاطب ہے، اس پر بحث ہوگی تو عقل سے ہوگی، منطق سے ہوگی۔ لیکن دوسرا ستون جو تہذیب و ثقافت کو سپورٹ کرنے والا ہے اور مسلمانوں میں ایک ثقافتی ہم رنگی اور ثقافتی تسلسل برقرار رکھنے والا ہے، وہ ہے احترام، ادب، تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے محبت قلبی۔ یہ اہمیت اس اعتبار سے سامنے آ رہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ پہلی بات جو ہے وہ صرف ایک آیت میں بیان کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 آیتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس موضوع پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں کوئی گستاخانہ طرز عمل غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر بھی تم سے سرزد نہ ہو جائے، اس سے اندیشہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اب آگے چلیے، 6ٹھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر آئے تمہارے پاس کوئی غیر متقی شخص، یہ فاسق کا ترجمہ میں خوب سوچ سمجھ کر رہا ہوں کہ یہاں غیر متقی اس کا مفہوم جو ہے وہ صحیح ادا ہوگا۔ اگر کوئی غیر متقی شخص آئے تمہارے پاس بے نبائن، کوئی اہم خبر لے کر، نبا جو ہے وہ عام خبر نہیں بلکہ بڑی اہم خبر، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو۔ تبین باب تفاعل ہے، بینا یبین تبیینا باب تفعیل ہے، کسی شے کو کھول کر بیان کر دینا۔ تبین پوری طرح اس کو سمجھ لینا، خود اس کا فہم حاصل کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا، چھان بین کر لینا۔ فتبینوا ان تصیبوا، یہ ان پھر اسی معنی میں آیا ہے جیسا کہ پہلے آ چکا تھا، ان تحبط اعمالکم، گویا کہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، مخافتن ان، اندیشہ ہے یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ کسی قوم پر، کسی گروہ پر، کسی قبیلے پر، نادانی میں، لا علمی میں یا اشتعال میں۔ جہالت کا لفظ جو ہے یہ عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے وہ اشتعال، جذبات میں آ جانے والا شخص جاہل کہلاتا ہے۔ اردو میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ان پڑھ کے ہیں، عربی زبان میں ان پڑھ کے لیے لفظ جاہل نہیں ہے بلکہ اکھڑ آدمی، درست مزاج آدمی، مشتعل مزاج آدمی، جذباتی آدمی، وہ گویا کہ جاہل ہے۔ تو یہاں پر اس میں نادانی اور اشتعال، فوری اشتعال، کوئی خبر آئی کسی نے دی اور اس کے اوپر فوری اشتعال پیدا ہوا اور فوری اقدام کر دیا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم حملہ آور ہو جاؤ، جا پڑو کسی قوم پر، کسی گروہ پر اسی اشتعال میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں ہونا پڑے اس پر کہ جو تم نے کیا ہو نادم اور پشیمان۔ یہ آیہ مبارکہ سب سے پہلے تو اس کو ہم پھر وہی تعویل عام جو ہے اس کے حوالے سے ان کے الفاظ کو دیکھ لیجئے
اس میں اصل میں وہ بڑا حکم جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو 8 احکام دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی حیات ملی جو ہے اس میں کوئی رخنا پیدا نہ ہو. اس کے لیے اب آپ پہلے ایک تمثیل ذہن میں لے آئیے. کوئی فصیل ہے، بہت بڑی فصیل، بڑی مستحکم فصیل، شہر پناہ ہے، شہر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن اینٹوں کو باہم جوڑا ہوا ہے کسی سیمنٹ سبسٹنس نے، کسی مارٹر نے، چاہے وہ چونا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، آج کل سیمنٹ ہے. اب گویا کہ فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار اس پر ہے. نمبر 1، اینٹیں مضبوط لگی ہوئی ہوں، یا پتھر لگے ہوئے ہوں یا اینٹیں ہوں تو بہت اچھی طرح پر مضبوط اینٹیں ہوں، پختہ اینٹیں ہوں. پھر یہ کہ اینٹوں کو جوڑنے والا مسالہ بہت مضبوط ہو. اس فصیل کا جو استحکام ہے اس کے اعتبار سے اب اگر کہیں اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، کہیں گولے آ رہے ہیں کسی جگہ پر، اس فصیل میں کوئی بڑا جو ہے وہ ایک رخنا پیدا ہو گیا، دراڑ پڑ گئی، تو اندیشہ ہے پورے شہر کے لیے. اب اس کی حفاظت اور جو دفاع ہے اس کے لیے شدید خطرات لاحق ہو گئے. یا یہ کہ کہیں اینٹوں کے مابین وہ جو مسالہ ہے وہ کمزور پڑ جائے، تب بھی اس کا اندیشہ ہے کہ ذرا سا کوئی ریلا آئے گا تب بھی وہ جو ہے اینٹیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گی اور فصیل گر جائے گی. اور اگر اینٹیں ہی کچی ہوں اور وہ کسی بھی سیلاب کو کا مقابلہ کر ہی نہ سکتی ہوں، کچی ہو، پختہ ہے ہی نہیں، تب بھی وہ فصیل کمزور ہے. تو جہاں تک تو اینٹوں کے پختہ ہونے کا تعلق ہے، اس فصیل امت کے استحکام کے لیے یہ مضمون تو ہمارے اس منتخب نصاب میں پوری طرح زیر بحث آ چکا ہے، جو اس تیسرے حصے کا جو ابتدائی درس تھا کہ سیرت کا استحکام، ایک ایک مسلمان اپنی سیرت کے اعتبار سے پختہ ہو. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اس پر تو ہمارا درس اول تھا اس تیسرے حصے کا. اب یہ اینٹوں کو باہم جوڑ کر رکھنا، کوئی ایسی شے کہ جو دو اینٹوں کے درمیان تعلق کو کمزور کر دے، وہ گویا کہ پوٹینشلی اس پوری فصیل کے لیے خطرہ ہے اور خدشہ ہے. اس اعتبار سے احکام آئیں گے کہ مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی باتیں، ان کی جو ہے 6 چیزوں کی نشاندہی کہی گئی، جنہیں میں نے کہا ہے چھوٹی چیزیں ہیں نسبتاً، وہ آگے آئیں گی. اور فصیل میں کوئی بڑی دراڑیں پڑ جائیں تو اس کے لیے 2 حکم آ رہے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ افواہوں پر کبھی بھی کوئی اقدام نہ کیا جائے جب تک کہ پوری طرح تحقیق نہ کر لی جائے. افواہوں کی بنا پر بسا اوقات بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. محض افواہ پر کوئی اقدام کر لیا گیا، کسی نے آ کر کوئی خبر دی کسی قبیلے کے بارے میں، مثلا اس ماحول میں کہ فلاں قبیلہ تو تیاری کر رہا ہے اور حملہ آور ہوا چاہتا ہے. اب آپ نے پری ایمپٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حملہ آور ہو، چلو ہم پہلے جا کر جو ہے پہلے ہی سے سد باب کریں، ہم حملہ کر دیں. بعد میں اگر فرض کیجئے معلوم ہوا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی، اگر کوئی غارت گری ہو گئی ہے، اگر کوئی خون بہہ گیا ہے، تو کس درجے افسوسناک معاملہ ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں افواہوں کا معاملہ، جس میں کہ حدیث میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ جو واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت ہی بلاغت کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے اسے آگے بیان کر دے. اس کو اس لیے کہ اسی سے در حقیقت جو ہے افواہیں پھیلتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ زبانوں سے بات لے رہے ہیں، آپ سے سنی بات اور فوراً اس کو آگے پہنچا دیا، اس پر کوئی غور نہیں کیا، سوچا نہیں، اس کی تحقیق نہیں کی، اور وہ پھیلتے پھیلتے جنگل کی آگ کی طرح جو ہے وہ خبر مشہور ہو گئی. یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے محض یہ کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر. یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے تحقیق کرے، مبادا ایک غلط بات کے آگے پھیلانے میں وہ بھی ذریعہ بن جائے. ایک غلط بات کے آگے پھیلنے میں اگر وہ ذریعہ بنا ہے تو گویا کہ جھوٹ کی اشاعت میں، چاہے اس کی نیت تھی چاہے نہیں تھی، وہ بھی ذریعہ بن گیا ہے. گویا کہ اس جھوٹ کو اس نے پھیلایا ہے، اس اعتبار سے اس جھوٹے ہونے کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اس میں ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے، اگرچہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس پر کافی جرح کی ہے، ویسے بھی چونکہ وہ صحائح ستہ کی روایت نہیں ہے، یہ تفسیری روایات میں بعض اوقات واقعتاً کمزور روایات بھی آ گئی ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ محدثین نے اسی لیے اتنی محنتیں کی ہیں، چھان پھٹک کی ہے، تحقیق و تفتیش کی ہے، اور تمام جو ہے راویوں کے حالات کی تحقیق کی ہے، پھر سند جو ہے وہ متصل ہے نہیں ہے، یہ سارے انہوں نے آخر یہ ساری مشقتیں اسی لیے کی ہیں، اور پھر درجہ بندی ہو گئی ہے. تو یہ اصل میں صحاح کی روایت نہیں ہے، لیکن واقعے سے چونکہ یہ واقعہ ایسا ہے
کہ جو اگر وہاں ویسے بھی کسی غلط طریقے پر بھی مشہور ہو گیا ہو تو اس سے اس آیت کے مفہوم پر ایک روشنی پڑتی ہے، اور اس آیت میں جو حکم وارد ہوا ہے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اس لیے مفسرین نے اس قسم کی روایات کو جو ہے بیان کر دیا ہے، اس میں زیادہ چھان پھٹک کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے. حضرت ولید ہے ایک صحابی، اور یہ عقبہ ابن ابی معیط جو بہت ہی کٹر دشمن تھا حضور کا، ابو جہل کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں، اس کے بیٹے حضرت ولید. جیسے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب ایمان لائے ہیں تو پھر انہوں نے جہاد اور قتال میں پھر جو سرفروشی کے مظاہرے کیے ہیں، وہ تو باپ اپنی جگہ ہے، بیٹے کا معاملہ اپنا ہے، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو اس نے کمایا ہو. اسی طریقے سے یہ عقبہ ابن ابی معیط کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ولید. ان کو حضور نے کہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کر کے بھیجا کہ فلاں قبیلے سے قبیلہ بنی المستلق، وہاں سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لے آئیے. یہ وہاں گئے، کہیں انہیں کوئی خدشہ ہوا، کوئی غلط فہمی ہوئی، انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو قبیلہ ہے یہ میری جان کے درپے ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے، یہ وہاں سے جان بچا کر آئے. آ کر انہوں نے حضور کو خبر دی کہ وہ تو اس طرح سے مجھے قتل کرنے کے درپے تھے، اور وہ تو بغاوت پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے زکوٰۃ جو ہے ادائیگی سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کچھ دباؤ پڑنا شروع ہوا کہ فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے ان کے خلاف، اور کوئی مہم بھیجی جانی چاہیے، یہ تو بغاوت ہے. اس میں حضور ابھی متردد تھے کہ اتنے میں خود وہ بنی المستلق کے جو رئیس تھے، ان کے حضرت حارث ابن زرار، انہیں کہیں یہ خبر پہنچ گئی کہ اس طرح کا مغالطہ ہوا ہے حضرت ولید کو. وہ وہاں سے چل کر آئے حضور کی خدمت میں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، وہ ہمارے ہاں تو آئے ہی نہیں، ہوا کیا ہے؟ ہمیں اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کی صاحبزادی حضرت حارث ابن زرار کی حضرت جویریہ، یہ حضور کے حرم میں ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں. بہرحال اس طریقے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن فرض کیجئے کہ اس روایت پر یا اس رپورٹ پر یا اس خبر پر اگر کوئی اقدام ہو جاتا تو کچھ تو خون ہو جاتا، بعد میں جو ہے سوائے اس کے کہ کف افسوس ملا جا کچھ نہ ہو سکتا. تو یہ ایک واقعہ ہے. اگرچہ اس واقعے کی سند پر پھر یہ کہ اس پر عقلی اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے جو بھی جرح کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے، میرے نزدیک وہ قوی ہے، پختہ ہے. لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کوئی اس میں بڑا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی صحاح کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دوسرے درجے کی کتابوں کی روایت ہے، تو ان میں یقیناً ایسی چیزیں بھی آ گئیں. لیکن اس واقعے سے بھی یقیناً ایک روشنی پڑتی ہے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ہدایت. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اہل ایمان، اگر آئے تمہارے پاس کوئی غیر متقی شخص، یہاں ذرا میں نے اس لیے کہا تھا کہ ترجمے میں نوٹ کیجئے، فاسق اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی شخص کے جو وہ اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، تقویٰ سے اس کی روش مختلف ہو، کہیں وہ کسی چھوٹے گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہو یا کبھی کوئی اس سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہو، وہ فاسق ہے. یعنی جو بھی شخص خبر لے کر آیا ہے پہلے تو اس کو دیکھو وہ کون ہے. اگر تو وہ ابو بکر صدیق ہو مثال کے طور پر رضی اللہ تعالی عنہ، تو کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ خلافت جیسے سینسٹیو ایشو پر اور جانشینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر حدیث ایک کوٹ کی ہے حضرت ابو بکر نے، اور صحابہ میں سے کسی نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اس حدیث کا راوی کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی گواہ ہے آپ کے ساتھ. حالانکہ اس سے فیصلہ ہو رہا تھا الائمۃ من قریش، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ائمہ جو ہے وہ قریش میں سے. صرف حضرت ابو بکر کی یہ روایت، لیکن اس پر حالانکہ اس وقت اشتعال بھی تھا اور بہت جوش اور جذبات کا معاملہ تھا، جوش و خروش تھا. انصار کی بات بھی بڑی وزنی تھی کہ مہاجرین تو آئے تھے لوٹے پیٹے، یہ تو ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے مدد کی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ٹیبلز ور ٹرنڈ ہماری اس مدد کی وجہ سے، نصرت کی وجہ سے، لہذا خلافت ہمارا حق ہے. لیکن ایک حدیث حضرت ابو بکر نے سنائی اور اس نے پورے مسئلے کو، جس کو آپ کہتے ہیں کلنچ دی میٹر، معاملہ طے ہو گیا. کسی نے پوچھا نہیں کہ کوئی اور راوی بھی ہے، اس لیے کہ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہر شک و شبہ سے بالا تر. تو راوی اس درجے کا ہو تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک چھوٹی سی کوئی خبر ہو سکتی ہے کہ جس سے کوئی بڑی کوئی بات نہ ہو، کوئی بڑا اقدام نہ کرنا پڑ رہا ہو،
کسی صاحب نے بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ آپ کہیں گئے ہیں کسی صاحب سے ملنے کے لیے، اور وہاں پہ آپ نے اذن طلب کیا ہے گھر میں داخلے کا، اندر سے کوئی ملازم نکل کر آتا ہے، جی ہاں اجازت ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، آ جائیے اندر۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھنے لگ جائیں کہ یہ شخص جو ہے متقی بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی دی ہوئی خبر پر میں عمل کروں نہ کروں، تو زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، پھر یہ کہ گاڑی چلی نہیں سکتی، قدم قدم پر رکیں گے۔ تو نبائن اہم خبر جس پر کہ کوئی اقدام کیا جانا ہو، کوئی فیصلہ کیا جانا ہو، کوئی بڑی جو بات ہے وہ طے ہونی ہو، تو ان دونوں الفاظ کو نوٹ کیجئے، ان جاکم فاسقم بنبائن فتبینوا۔ اب یہ فعل امر ہے، لازم ہے تحقیق کرو، تفتیش کرو، اچھی طرح چھان پھٹک لو، پوری طریقے سے ویریفائی کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں یا اشتعال میں، فتصبحوا، اور پھر ہونا پڑے تمہیں علی ما فعلتم نادمین، جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم اور پشیمان۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔